چاہے عبادت ہماری جوانی میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، چاہے نہ ہو، لیکن جانا جنت میں، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، یہ جو ہم نے خود ہی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کے پاک قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں کیا فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ ہر ذرہ بھر جو نیکی ہوگی وہ بھی اللہ تمہارے سامنے کر دے گا، جو ذرہ بھر گناہ کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے کیا ہوگا۔ اب جب دونوں چیزیں سامنے ہوں گی تو یہ چیزیں تو ہم بھی اپنا اندازہ کر سکتے ہیں نا، اپنے دل میں یہ بات پوچھ سکتے ہیں جو میں نے زندگی گزاری ہے اس میں کیا بہتری ہے، کون سی چیز زیادہ ہے، یہ تو ہم نے سوچنا نا، کون سوچے گی؟ ہم نے جب سوچنا ہے نہیں اللہ غفور الرحیم ہے لہٰذا اللہ معاف کر دیں گے، اور ٹھیک ہے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں بندے سے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے۔ یار کہنا بالکل ٹھیک ہے، کہنا حق ہے، جو تم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہو بالکل سچ اور حق ہے، ان میں شک نہیں ہے کہ اللہ واقعی غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو ساری زندگی کے گناہ کیے ہوئے کو اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر پکڑنے پہ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس سے ایک سوال ہو گیا بتا یہ ایک کام کے متعلق، یہ کام تو نے کیا تو کیوں کیا، فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اچھا اس سوال کو جب پوچھا جائے گا وہ بندہ کون ہوگا جس سے یہ سوال کیا جائے گا؟ اب ہم کہیں گے ہم تو نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ پھر کون ہوگا؟ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، لیکن ہوگا کون؟ لیکن ہم دوسروں کو جو آگے کر دیتے ہیں فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں میں نہیں ہوں گا، ہمیں چاہیے اپنے دل کو سمجھا کر اپنے آپ کو وہ کریں، اللہ کے سامنے اس بندے کو اپنے آپ کو رکھیں کہ یار میں وہ بندہ ہوں گا، اگر میرے رب نے مجھے کھڑا کر کے پوچھ لیا میری کتنی غلطیاں ہیں، کسی کے بارے میں بھی پوچھ لیا میرے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا، میری نافرمانی کی، یہ سستی کی، کیوں کی، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ دوسرے کو چھوڑ دے، اپنا سوال اپنے اوپر دہرائیں اور پھر اس کا جواب اپنے دل سے لے کے دیکھیں، پتہ تو پھر چلتا ہے نا کہ تو کس گھاٹے کے اندر ہے، کتنے پانی کے اندر ہے۔ اس لیے احتساب کا کیا ہے، انسان مرنے سے پہلے اپنا احتساب کر لے، وہ کامیاب بندہ ہے۔ کیوں؟ جب اس کو محسوس ہوگا، اس کا دل ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے، جج سب سے بڑا دل ہے، اگر یہ اپنے معاشرے میں دیکھے کہ میں نے اپنی معاشرے میں کیسے زندگی گزاری ہے، اب جو اپنی عمر ہے اس کو ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میری عمر کیسی گزری، اب ہمیں کیا نظر آتا ہے جب ہم پیچھے نظر دوڑائیں گے؟ کچھ چند نیکیاں نظر آ جائیں گی، ہم ان کو لے کے بیٹھ جائیں گے، جو ہمارے ڈھیر گناہ ہوں گے ان کو بھول جائیں گے، اور نہیں یار وہ ہو گیا نہیں بس غلط، کیوں ہو گیا بھائی؟ جب اللہ نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، فلاں گناہ کرو گے اس کا بھی، فلاں کام کرو گے اس کا بھی گناہ ملے گا، فلاں کام کرو گے اس کا بھی گناہ ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ تو نہ جائے نا، لیکن جایا جائے، ہم رکا ہی نہیں جاتا ہم سے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے شروع سے ہی ہماری خصلت بنا دی ہے کہ ہم نے غلطیاں کرنی، غلطیوں کے پتلا ہے، انسان کو غلطیوں کا پتلا بنایا ہے، اسی لیے غلطیوں کا پتلا بنانے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے، میرا غصے کے اوپر حاوی ہے، سبقت لے گئی ہے کہ جب بھی تم ساری زندگی کے گناہ لے کے آ جاؤ، یہاں تک کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اگر تم سمندر کے جھاگ کو، سمندر کے پانی کو جھاگ بنا کر بھی لے آؤ نا گناہ، تو میری رحمت سے مایوس ہو کے نہ آنا، رحمت سے امید لگا کے میرے پاس آؤ، جھکو، معافی مانگو، میں سارے سمندر کے جو پانی کے جھاگے ان کو مٹا بھی دوں گا، بلکہ ان کو نیکی میں بدل دوں گا۔ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے، اس گنہگار کے لیے۔ اللہ اتنی محبت اس سے کرتا ہے، ہر وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ کب میری طرف پلٹ کے آئے، کب پلٹ کے آئے، لیکن ہم پلٹتے نہیں ہیں، سوچے تو تبھی پلٹے نا، اور جب ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے تو پلٹیں گے کیسے؟ اب ایک بندہ، جب دو بندوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا، کسی بھی معاملے پہ ہو جائے، چھوٹی موٹی بات کے اوپر خواہ بحث ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ نسلوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں نے بولنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے کھانا نہیں ہے، اس کے بعد جانا نہیں ہے، اس کے پاس رہنا نہیں ہے، لین دین ختم، آنا جانا ختم، مرن جین ختم، یہاں تک لوگ کر جاتے ہیں۔ اچھا بات کیا ہوئی؟
دونوں میں اگر پوچھا جائے وہ کہتا ہے میری غلطی نہیں ہے اس کی ہے، اس سے پوچھا میری غلطی نہیں اس کی ہے۔ اچھا جب بندے اگر کوئی دونوں میں سے تسلیم کر لے کہ میری غلطی ہے، بھلا اس کے اندر غصہ آئے گا یا عاجزی آئے گی؟ ندامت اور شرمندگی آئے گی یا غصہ آئے گا اوے بس میری غلطی نہیں ہے؟ جب ہماری میری غلطی نہیں نا پھر ہم چوڑے ہو جائیں گے، شیطان میں کہیں گے شابہ بھی تو غلط نہیں ہے، غلط تو وہی تھا، اس نے یہ بات کی تو کیوں کی، ایسے اب رویہ اختیار کیا تو کیوں کیا، لہٰذا تو پکا رہے۔ ہم کوئی کمی ہیں؟ ہم کسی کے لے کے کھاتے ہیں؟ کوئی ہمیں بات کر جائے؟ جب شیطان نے ایسی باتیں کرنی ہے تو ہم نے چوڑا ہی ہونا نا۔ اگر ہم میں سے دونوں میں سے کوئی ایک اپنی غلطی کو مان لے کہ یار میری غلطی ہے، چل جو بھی ہو گیا یار میں نے غلط کر لیا، چل میری منہ سے تلخ کلامی ہوگی، منہ سے غلط الفاظ ادا ہو گئے، چل یار جا کے میں معافی مانگ لیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ایک نرم ہو دوسرا بندہ نرم نہ ہوا، وہ جا کے کہے میں معاف کر دے، وہ دو بندے بھی جائیں گے وہ بھی اسے شرم دلائیں گے، یار جب ایک بندہ نیما ہو کے آ گیا تو کچھ شرم کر، اب تو چھوڑ دینا چاہیے، ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے۔ تو یہ چیزیں کون کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا جیسے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا نا کہ تم نے جو غلطی کی جس کام سے روکا تھا وہی تم نے کر لیا، تو اس دانے کو کھا لیا، اب زمین پہ جاؤ۔ تو سب سے پہلا کام جو آدم علیہ السلام نے سوچ کے اپنے ذہن میں بٹھایا تھا وہ کیا تھا کہ میں نے صحیح کیا، یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ایک چھوٹا سا دانہ صرف چبایا ہی تھا نا، ابھی تو پیٹ کے اندر نہیں لے کے گیا، دانت سے توڑا ہی تھا نا، میں نے کون سا کھا لیا تھا، یار اللہ غفور رحیم ہے، شہنشاہ ہے، اتنی سی غلطی نہیں معاف کر سکتا۔ اگر وہ یہ سوچ لیتے تو اللہ غفور رحیم ہے تو کیا معافی مانگتے؟ آج ہم ہیں، اگر ہم جب تک اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں کیسے رب سے معافی مانگیں گے؟ جب تک ہم معافی اللہ سے اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا نہیں کریں گے، وہ عاجزی آئے گی کب؟ جب ہم اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کریں گے، جب سوچیں گے یار میں نے واقعی غلطیاں کی ہیں، مجھ سے ہو گئی ہیں، تبھی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ مجھ سے بڑی غلطیوں کی معاف کر۔ جب ہم غلطیوں کو یاد کریں گے تب دل نرم ہوگا، جب اللہ کو سامنے اپنے آپ کو رکھیں گے تب دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل زرخیز ہوگا، دل کی زمین نرم ہوگی، اور اب وہاں سے اٹھنے والے جو درد اور احساس ہے نا وہ پھر آنکھوں کے ذریعے نیچے ٹپکے گا پانی، اور وہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو یہاں سے اٹھ کے آئے، جو یہاں سے ڈر سے آئے، جو یہاں اس کے رب کی محبت کی وجہ سے آئے۔ دنیا میں ہم بھی روتے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے یار، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو روتا آنکھوں سے بے تحاشا ہوتا ہے، عورتیں کتنا روتی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رونا شروع کر دیتا، واہ ویلا شروع کر دیتا، لیکن یہاں سے جب اٹھے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، غور کریں ذرا، کس کے لیے؟ ایک اکیلے بندے کے لیے، پوری روح زمین میں کتنے لوگ ہیں، اور اللہ اس بندے کو دیکھ رہا ہے جو یہاں سے اٹھ کے نکل کے آ رہا ہے، اللہ یہاں دیکھتا ہے، یہاں چہرے کو اور وجود کو نہیں دیکھتا۔ انسان کو اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ جب یہ لمبی لمبی خواہشات پر ہمارا کنٹرول ہوگا، نہیں یار جو قسمت میں اللہ نے لکھا وہی ملنا ہے، اور وہ مل کے رہے گا۔ ایسے تو نہیں لوگ کہتے ہیں یار جب تک اس کا دانا پانی لکھا ہے اس کو موت نہیں آ سکتی، جب دانا پانی ختم ہو گیا انسان بچ نہیں سکتا، دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ تو وہ دانا پانی جب اللہ نے لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا، جب اللہ نے لکھا وہ آخری دانا پانی جب ہم کھا جاتے ہیں، جو بھی لوگ کھاتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ان کے پاس تو بڑی بے تحاشا دولت ہوتی ہے، وراثت میں بہت سی چیزیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ لے کے جا رہا، کوئی چھوڑ کے جا رہا سارا اپنی اولاد کے لیے۔ میت وہ بندہ میت والا مرنے والا قبر میں نہیں پہنچا ہوتا کہ پیچھے سے حساب و کتاب ذہن میں پہلے شروع ہو جاتا، یہ میرا وہ میرا، یہ میرا وہ میرا، یار محنت تو وہ کر گیا، اس کے لیے کیا تم کر رہے ہو وہ تو سوچو۔ پیسے والوں کے پاس کیا ہے، ختم لگوا دو، چلیسویں کروا دو، پیسہ لٹا دو، یہ جن لوگوں کے اندر یہ کر دو۔ سنت کے مطابق بھی کبھی دیکھا کہ اسے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا اجر مل رہا ہے؟ اسے جو پیسہ چھوڑ کے گیا ہے،
جو اپنی دولت وہ کما کے گیا ہے کس لیے کہ اولاد اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، نہیں ہے اس کے لیے دعا کرے، نہیں کر رہی، اس کے پاس تو پیسہ ہے، وہ تو اس کو تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہے، جہاں تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بندہ اکیلا حساب کتاب میں پھنسا ہوا وہاں، بتا بھی تو نے وہ کما کیا تھا، کیسے کمایا۔ تو عمل صالحہ کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر عمل صالحہ نہیں ہوتا، ہر نیک کام عمل صالح میں نہیں شمار ہوتا۔ عمل صالحہ صرف وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، یہ صحابہ نے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کیا تھا۔ اور جو ہم عمل کرتے ہیں، فلاں مولوی سے پوچھا میں کیا کروں، اس نے یہ کہا وہ کر لو، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا یار میرے پیغمبر نے اس بارے میں کیا فرمایا، مجھے وہ بتاؤ تاکہ میں وہ کروں، اس کو وہ فائدہ ہوگا، میں وہ کروں مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا ہر کام یار ایسے کر لو، اتنے درود پڑھ لو، اتنے لاکھ درود کا ثواب مل جائے گا، یہ فلاں کام عمل کر لو اس کا اتنا ثواب مل جائے گا۔ بھائی کیا وہ سنت سے ثابت ہے؟ اس کو بھی کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ اگر ہم وہ لاکھ درودی جتنا بھی پڑھ لیں، اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں کتنے لفظوں کا ثواب ہے، کتنے لفظوں کا ثواب ملے گا، کتنے حرفوں کا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر بندہ پڑھتا الف لام میم تو یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 ہے، فرمایا الف کا علیحدہ 10 گنا اس کے 10 نیکیاں ملیں گی، لام کے علیحدہ میم کے علیحدہ، ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں، اور ہم جو عمل کریں گے کیا اس کا ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ الناصبہ، ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے ان کے اوپر نیکیوں کو اپنا وزن اتنا ان کا نیکیوں کا ہوگا کہ وہ اٹھا کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہم کام کاج کر کر کے صبح سے کریں شام کو نا برا حال ہو جاتا ہے ہمارا، لوگ کہتے ہیں بس اب نہیں ہم سے ہوگا، ایسے وہ تھکے ہارے اپنی صرف عبادات کو لے کے آئیں گے، ان کے چہرے ایسے تھکاوٹ سے ہوں گے، یار عبادت کر کر کے بندے تھکے ہوئے ہیں، عاملۃ الناصبہ، چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا، تسلا نارن حامیہ، اللہ اکبر، ان کی ساری عبادت جو تھک تھک کے کی، جو ساری زندگی کر کر کے رہے، کیا کرے گا؟ تسلا نارن حامیہ سے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو، اس کی عبادت تو کسی کام کی نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا یار جو پیغمبر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ایک طرف ہم اس کی جب تعریفات کی بات کریں تو ہم کتنے اس کو بڑھا چڑھا کے بات کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، بالکل صحیح ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، جنت کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، آخری کتاب قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، بالکل ٹھیک ہے، جو اتری ہے جیسے آئی ہے بالکل حق ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، بالکل سچ ہے۔ اب سارا کچھ ٹھیک ہے، پیغمبر کی نکلی ہوئی زبان سے الفاظ بالکل حق اور سچ ہے، کیا ہمیں یقین ہے قرآن کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل حق ہے، چاہے زمین آسمان ٹوٹ جائے، بکھر جائے، آسمان زمین پر گر جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی اور اللہ کی جو بات ہے وہ بدل نہیں سکتا، وہ اٹل ہے، جہاں پر جیسے کہہ دی وہ ویسے ہی ہے، وہ نہیں بدلی جا سکتی، اس بات پر ہمیں یقین ہے۔ اچھا جب اللہ کی بات بھی سچ اور حق ہے، پیغمبر کی بات بھی حق اور سچ ہے، پھر ہم ان دونوں چیزوں کو کیوں نہیں آپس میں رکھتے ہر معاملات میں؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کون سی؟ ہر بات ہر علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کون سی؟ ہر بات یہی کرتا ہے، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، ہر عالم یہی بات کرتا ہے، ہر مسلک والا یہی بات کرتا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، اب ہم 2 چیزوں سے کیسے نکلیں؟ دوسری طرف اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارا دین کو مکمل کر دیا ہے، کمی بیشی چھوڑی نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ نے جب اٹل فیصلہ بھیج دیا قرآن مجید کے اندر کہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے، نہ کمی کرنے کی، نہ زیادتی کرنے کی، نہ اضافہ کرنے کی،
تو جب ہر چیز مکمل ہے پھر ہم مکمل دین سے باہر کیوں نکلتے؟ جب ہر چیز ہو چکی ہے پھر ہم پھر باہر کیوں جاتے ہیں؟ یار بتاؤ ہمیں اور کیا معاملہ ہے؟ جو حدیث میں وہ تو ہم سے ہوتا نہیں، کوئی اور آسان سے بتا دو، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ نے وہ لکھ لی ہیں، آپ وہی لکھی ہوئی بات قیامت تک آنے والے لوگ وہی بیان کرتے رہیں گے، سیم آج بھی وہی ہے، کوئی اور عالم آئے گا۔ اگر حدیث ایک ہی ہے، انما الاعمال بالنیات کی اگر ہم لے لیں، عملوں کو دار مدار نیت پر ہے، یہ والی حدیث سارے مسلک والے اسی کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ 100 سال بعد آنے والے وہ بھی یہی کریں گے، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ 1000 سال بعد آنے والے بھی یہی کریں گے، کیونکہ بات ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اسی کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اب اس میں ہم اضافہ کرتے بیٹھ جائیں، نیتوں پر تو ہے لیکن تسی انج کر لو، خیر ہے، تھوڑا جہا انج بدا لو، کوئی گل نہیں۔ جب یہ کوئی گل نہیں نا، یہ کام خراب کر دے، گنجائش ہے یار، بندہ کر لینا چاہیے۔ بھئی ایک غلطی بندے کے اندر ہے، اس غلطی کو بندے میں ڈھونڈو، شریعت میں نہ ڈھونڈو۔ بندہ غلط ہے نا، بندہ گنہگار ہے، بندے کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اگر وہ دین کے اوپر چل رہا ہے، ہم کہیں فلاں تو ایسے کرتا ہے، نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں وہ ایسے کر رہا میں بھی ایسے کروں۔ فلاں عالم تو ایسے کرتا ہے، فلاں مفتی ایسے کر رہا ہے، اس کے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے اندر ہوگی تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تم فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی جو جنتی لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، وہ 4 صحابہ جن کے بارے میں تو ہر بار یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، عمر ابو بکر، عمر، عثمان غنی اور علی و مرتضیٰ، یہ سارے جنتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور صحابہ جنتی ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا، جاتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا جو یہ میرے صحابہ کریں ویسے تم کرنا۔ اچھا اس وقت صحابہ کا نہیں بتایا، آج ہمارے علماء کرام اور ہم یہ سوچیں کہ یار فلاں عالم کرتا ہے، فلاں مفتی کرتا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کر لیں، یہ ہماری راہ نہیں ہے۔ ہمارا راستہ وہی ہے جو پیغمبر نے کیا ہے، ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے، ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا، اس کے علاوہ ہماری دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تو وہ ہے نا ہم صحیح مسلمان ہیں، حق کے سچے مسلمان ہیں۔ اور جب ہم ڈھونڈیں دوسروں کے لیے راہ فرار کہ یار فلاں کرتا ہے میں کر لوں گا، کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی اس نے اپنا سوال کا، اپنی اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنی اعمال کا جواب دینا ہے۔ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے پیغمبر کے مطابق کیا؟ تو نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے بتا کس لحاظ سے یہ کیا؟ اب جب اس کا سوال جواب ہو رہا ہوگا ہم نہیں وہاں پر ہوں گے، اور جب ہم سے ہو رہا ہوگا وہ نہیں ہمارے پاس ہوگا۔ اب ہمارا سارا دین دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ بنا دیا، جب مکمل ہو گیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب خانہ کعبہ تو بن گیا، اس کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ حج کیسے کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ اب ہمیں سکھا، پہلے کیا کر، ہمیں سکھا اس کا کیا کرنا ہے۔ بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا ہے، اب ہمیں پہلے سکھا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر ہمارے اوپر آ، پھر ہمیں معاف کر، پھر جو تو ہمیں سکھائے گا اگر ہم ویسے کریں گے اللہ پھر اس کو قبول کر۔ تو یہ چیزیں آئی، احادیث کے اندر واضح آیا۔ نماز کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا پورا طریقہ بتا دیں۔ پھر آپ نے ہر علماء کرام سے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، کالے سیاہ اس کے بال ہیں، بالکل سفید اس کے کپڑے ہیں، اور اس پر آثار جو سفر کے وہ نظر نہیں آ رہے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشت کے اندر بیٹھ گیا اور 4 سوال کے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہو۔ اب یہاں پر جو سوال تھے وہ سوالوں کے جواب دیا، فرمایا قیامت کا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ دونوں سے نہیں جانتا، علم غیب ہے وہ نہیں جانتا، وہ چلا گیا۔ صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اسے گھوم کے لاؤ، دوبارہ لاؤ۔ صحابہ کرام فوراً لگ کے باہر دیکھا، ارد گرد گھومے، کہیں بھی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر، مل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔
تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہر علماء کرام سے پوچھ کے آپ دیکھیں کیا فرمایا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے، یعنی کہ دین جو سکھا رہا وہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر انسانی شکل کے اندر آ کے سکھایا گیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اب اللہ کو کام جو پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے وہ اللہ نے پہلے سکھایا، پھر پیغمبر سے کروایا، پھر صحابہ کرام نے کیا۔ آج ہم کہ نہیں وہ تو نہیں ہم سے ہوتا یار، اور پیغمبر کی بات کو اور بات ہے یار، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ تھے، یہ بات ہمارے زیب نہیں دیتی، ہم یہ بات کر لیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ جتنا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ نے فرمایا صبح جو چیز ہوگی وہ تجھے کھانی پڑے گی، جس پر پہلی نظر تجھے پڑے وہ کھانی پڑے گی۔ جبرائیل اور موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، دروازے سے باہر نکلے تو سب سے بڑے پہاڑ پر نظر پڑ گئی۔ پہاڑ پر پتھر کون کھاتا ہے بھائی، کوئی کھانے والی چیز ہے؟ پہاڑ پر نظر پڑی، اللہ نے کہا تجھے جو نظر پڑے گی کھانا پڑے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یار یہ پتھر کھایا تو نہیں جاتا لیکن اللہ کا حکم ہے اب میں کھاؤں گا۔ تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، پکا عزم کر لیا اور پہاڑ کی طرف چلنا شروع ہو گئے کھانے کے لیے۔ بندہ سوچ سکتا ہے کھانے کے لیے جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں ویسے بس وہ پہاڑ جو تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو وہ ایک چھوٹا سا سیب بن گیا، اور جب اس کو کھایا تو اس میں لذت، شکر اللہ کا کیا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا یہ ایک واقعہ بس سن لے ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا نیک اعمال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تو ہمیں ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں، جی نہیں مجھ سے ہوگا، نا۔ اب جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے اس کے لیے 5 نمازیں کتنی بھاری ہیں، نہیں یار کون وضو کرے، کون جائے 5 ٹائم نماز کون پڑھے، بہت مشکل۔ اسلام کے اوپر چلنا ان کو بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، اور جو چل رہے ہیں، جو مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں، جن کی 5 وقت کی نمازوں کی روٹین ہے، وہ کہتے ہیں معمولی سی بات، ٹائم لگتا ہی کون سا، جانا 5 منٹ میں واپس آ جانا، 10 منٹ میں آ جانا، کتنا ٹائم لیتا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا انسان کا ایمان ہے اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک نیک اور متقی پرہیزگار بندہ اس کے اوپر جو آزمائش آئے گی وہ ایک کمزور ایمان کے اوپر آ جائے، نہیں، جتنا اس کے اندر ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم دیکھیں کہ میرے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے، میں نے تو کبھی دیکھی نہیں آزمائش، اچھا آزمائش نہیں ہے اس کا مطلب ہے میرے اندر ایمان نہیں ہے، یہ سوچنا ہمارا کام ہے۔ اگر آزمائش میرے اوپر آ رہی ہے تو میرے اندر ایمان ہے، کیونکہ پیغمبر کی بات سچی ہے، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا، جتنی قوت ہوگی ایمان کی، جتنی طاقت رکھتا ہوگا ایمان کی، اللہ پاک اس پر لازمی اتنا آزمائش بھیجے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں نے تم کو آزمانا ہی آزمانا ہے، ضرور آزمانا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بغیر آزمائش کے پوری زندگی گزار کے میرے پاس آ جاؤ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تمہیں بات کرو نہ کرو میری طرف سے آزمائش آنی۔ اب اس پر قائم کون رہے گا، استقامت کون اختیار کرے گا؟ جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا وہ ایمان میں بڑھ جائے گا، اللہ اس سے بڑی آزمائش بھیج دے گا، اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے اللہ ہمیں قریب کر رہا ہے، ہم پر آزمائش آ رہی، کیا ہمیں بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام، کھانسی، یہ چیز آزمائش کی ہیں؟ کیوں؟ بندہ اس میں پٹنا شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگو، فلاں کرو، یہ کرو، 2-3 نہیں آتی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، یہ دوائیاں صحیح نہیں دیتا، اچھا شفا کہاں سے ملنی؟ سوچے نا، شفا تو اللہ نے دینی ہے، ہم ڈاکٹر کو بھی غلط، اس کی دوائیوں کو بھی غلط، اپنے اوپر نہیں غور کرتے یہ شفا تو میرے رب نے دینی ہے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، پیٹ میں درد ہوا، اللہ جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فرمایا یہ فلاں جڑی بوٹی جنگل میں ہے نا، وہ ڈھونڈ اس کو کھا لیں، ہاں جی کھا لی، اللہ نے شفا دے دی، پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ 4 دن بعد پھر پیٹ میں درد ہوا، اب بجائے اللہ سے مانگنے کے جیسے پہلے مانگا تھا، اب خود ہی ڈھونڈ رہے اس جڑی بوٹی کو، اور خود ہی جڑی بوٹی کو ڈھونڈ کے کھا لی، آرام نہ آیا۔ اب کہ اللہ جی پہلے تو میں نے یہی جڑی بوٹی کھائی تھی تو آرام آ گیا تھا، اب میں نے پھر وہی کھائی ہے، پیٹ ویسے ہی درد ہو رہا ہے، اب آرام نہیں آ رہا۔ فرمایا کیا تو نے جڑی بوٹی میں شفا ڈھونڈ لی؟
کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ جڑی بوٹی تجھے شفا دے گی؟ ہم بھی یہ کیا کرتے ہیں، بخار ہو گیا پیناڈول کھا لو، سر درد ہے یہ پیراسٹامول کھا لو، فلاں درد ہے مجھے پتہ ہے فلاں نے یہ دوائی دی تھی وہ کھا لو، یار اس سے آرام نہیں، اس نے دوائی نہیں صحیح دی، آرام نہیں آیا، اس نے دوائی نہیں دی، فلاں اسٹور سے لے لو وہ صحیح دیتے۔ سوچے ہمارے لیے یہی ہے، دال کھا لیے پیٹ درد دال کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، میں بخار بھاگ کے آیا تھا گرمی زیادہ لگ گئی بخار اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر، یہ آزمائشیں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، اللہ بھی ہم کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ ہمیں پسند نہ کرے تو بتائیں پھر ہمیں نیکی کی نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ جس بندے کو بھی نیکی کی، چاہے وہ سچ بولنے کی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی ہے، کسی کے اوپر شفقت کرنے کی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنے کی ہے، بڑے کی عزت کرنے کی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہے، بے شمار جو ایسے اخلاقیات کے اندر آتے ہیں، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم نیکی کر رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق موجود ہے، اس لیے اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے بازاروں میں، گھروں میں، کاموں میں مصروف ہیں، ان کو بعض فارغ بیٹھے ہیں ان سے کہ نماز پڑھنے وہ نہیں آئیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ ان کو اللہ نے بنایا نہیں ہے؟ ان کے اوپر یہ بیماریاں تندرستیاں نہیں آتی؟ ان کے اندر خوشی غمی نہیں ہے؟ ہر چیز ان کے اندر ہے، لیکن اللہ نے مجھے پسند کیا تو مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ کیا میں نے شکریہ ادا کیا اللہ کا؟ اللہ بڑا احسان ہے تیرا کہ مجھے ایک نماز پڑھنے کی توفیق دی، ایک نماز کی تو مجھے توفیق دی۔ کبھی ہم سوچیں اس بات کو، تو اللہ نے قرآن مجید میں جب دین کو مکمل کر دیا، پیغمبر کے ذریعے دین کو سکھا دیا، اور اب ہم رائے فرار ڈھونڈے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہمارے اندر اللہ نے قوت اور طاقت ایمان کی رکھی ہے، اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اتنی ہمیں جتنی بھی جد و جہد کر سکتے ہیں نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے، دل میں شوق پیدا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے دل نہ پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، بندے سے کہنا نماز میں رویا کر یار، آتا ہی نہیں رونا، نماز میں رویا کر آتا ہی نہیں رونا، کیوں؟ بڑا کوشش کیے یار لیکن آنکھوں سے پانی نہیں نکلتے، اتنے سخت ہو چکے ہمارے دل۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسے سخت دل بندے کے لیے جس کے دل میں یہ خیال تو ہے نا کہ یار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں، یار میں اللہ کے سامنے میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی رونے کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں میں ان کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسا سخت دل بندہ جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ بنائے بس۔ کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے، مر گئے لٹ کے برباد ہو گئے، یہ نقصان ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ نہیں۔ جتنا ہم ان لوگوں کے سامنے رونا روتے ہیں نا، اگر اللہ کے سامنے کسی دن رونا روئے نا تو شاید ہمارے وہی نیکیوں میں شمار ہو جائے، شاید اللہ ہمارے اس نقصانات کو ہمارے منافع کے اندر تبدیل کر دے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ اگر نقصان ہو بتائیں، جس کے نقصان ہوتا ہے کیا اس کو فائدہ نہیں ہوتا؟ کبھی تو کبھی ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے، انسان بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہیں جی فلاں کا اللہ نے ہاتھ پھڑیا، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی اس پر رحمت ہے، یہ کرتے نہیں چاہیے، ہاتھ پھڑ لے یہ نہیں بات اچھی۔ تو اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم کیا سوچیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے دل سے کرنا ہے، اپنے اللہ کے سامنے جواب دے بھی ہم سب نے علیحدہ علیحدہ ہی ہونا ہے، قبر میں اپنی علیحدہ علیحدہ جانا ہے، اور جو بھی معاملہ ہے جنت اور دوزخ کا وہ ہم نے حاصل خود ہی کرنی ہے۔ اگر ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جنت مل جائے گی، اور اگر ہم صرف اللہ پر ہی بھروسہ کر کے چھوڑ دیں گے، جو شیطان کا ایک وسوسہ ہمارے اوپر ہے، جو اس نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم معاف کر دے گا، تو نیکی نہ کر، تو رونا دھونا نہ کر، تو اللہ کے سامنے نہ جانا، اور اللہ غفور رحیم انہوں معاف کر دے گا، تینوں نہیں کر دے گا، آج کل دے مولوی بخشے گے تو نہیں ہو سکتا، یار یہ باتیں نہ کیا کرو۔ جو بندہ نیک کام کر رہا ہے، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، آپس میں ان کو اکٹھا نہ کیا کرو، کیا پتہ نیکی کرنے والا دوزخ میں چلا جائے، گناہ کرنے والا جنت میں چلا جائے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے ایک بالش کا فاصلہ، یہ فاصلہ کتنا ہے یار، ایک قدم اٹھایا جنت میں، کیا فرمایا اس کا تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ منہ سے اپنے عمل سے ایسا کام کر بیٹھتا ہے، اللہ کو نافرمانی اس کی یہ پسند نہیں آتی، ساری زندگی کی گناہ معاف اللہ ختم کر دیتا ہے، ساری زندگی کی جو نیکیاں وہ ختم کر دیتا ہے، اسے جہنم پھینک دیتا ہے۔ یہ تو جنت میں جا رہا تھا، سارے لوگ گواہ ہیں ہوتے ہیں ہمارے، یار بڑا نیک تھا، بڑا حاجی تھا،
بڑا نمازی تھا، بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا، اخلاق کا بڑا اچھا تھا، لیکن خاتمہ کیسے ہوا یہ نہیں پتہ کسی سے۔ کچھ ایسے گنہگار ہوتے ہیں، ذوالفقار ڈاکو تھا، اور بھی بے شمار 100 قتل کرنے والا انسان تھا، آخری لمحات میں اللہ سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آخری لمحات میں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، آخری لمحات جب اس سے پتہ چلا میں بیمار ہو گیا ہوں، پتہ نہیں اللہ صحت دے گا کہ یار میں مر ہی جاؤں گا، تو اللہ سے معافی مانگا تو اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے، شاید میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں۔ وہ اس چیز کو سوچ کر ہی اگر رونا شروع کر دے، وہ تنہائی میں اللہ سے روز پڑے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس نے تو ایک دفعہ کہنا نا، دل سے اٹھنے والی چیز کو سامنے کرنا، اللہ دل میں آ گیا، اللہ تو واقعی معاف کر دے، اللہ ساری زندگی کی جو گناہ ہے وہ معاف کر کے جنت میں سے داخل کر دے۔